بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستوں، میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم معروضی سوالات و جوابات۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، ولی کو اردو شاعری کا بابا آدم کس نے قرار دیا؟ محمد حسین آزاد، پنڈت رتن ناتھ سرشار، نصیر الدین ہاشمی یا پھر عبداللہ حسین؟ جی ساتھیو، اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا محمد حسین آزاد۔ ولی دکنی کو اردو شاعری کا بابا آدم محمد حسین آزاد نے قرار دیا تھا۔ بات کریں محمد حسین آزاد کی، تو محمد حسین آزاد کی پیدائش 1830 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے اور وفات 1910 عیسوی کو لاہور میں۔ اگلا سوال دیکھیے گا، مرزا غالب نے کلکتہ کا سفر کس مقصد سے کیا تھا؟ اپنے دیوان کی طباعت و اشاعت کے لیے، یا پھر انگریزوں سے دوستی بڑھانے کے لیے، یا پھر اپنی شاعری کو مقبول بنانے کے لیے، یا اپنی پینشن کا مسئلہ حل کرنے کے لیے؟ جی دوستو، تو سوال نمبر 82 کا صحیح جواب ہوگا ہمارا ڈی آپشن، اپنی پینشن کا مسئلہ حل کرنے کے لیے مرزا اسد اللہ خان غالب نے کلکتہ کا سفر کیا تھا۔ غالب کی پیدائش 1797 عیسوی کو ہوئی ہے اور وفات 1869 عیسوی کو۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا، فلسفہ کلام غالب کا کون مصنف ہے؟ شوکت سبزواری، عبدالرحمن بجنوری، کلیم الدین احمد یا پھر محمد حسین رضوی؟ جی اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا شوکت سبزواری۔ فلسفہ کلام غالب یہ بہت ہی مشہور کتاب ہے شوکت سبزواری صاحب کی، تو ضرور یاد رکھیے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا؟ اس شعر میں کس نقطہ پر زور دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بتائیں کہ یہ شعر کن کے ہیں؟ جی ساتھیو، تو سوال نمبر 84 کا صحیح جواب ہو جائے گا زندگی کی بے ثباتی۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا؟ یہ شعر جو ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، دیا شنکر نسیم کے ان اشعار میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ منہ دھونے جو آنکھ ملتی آئی، پر آب و چشم حوض پائی، دیکھا تو وہ گل ہوا ہوا ہے، کچھ اور ہی گل کھلا ہوا ہے؟ آپشن میں ہے تلمیح، بی میں ہے رعایت لفظی، سی میں ہے مبالغہ اور ڈی میں ہے مراعات النظیر۔ جی ساتھیو، تو سوال نمبر 85 کا صحیح جواب ہوگا رعایت لفظی۔ رعایت لفظی کسے کہا جاتا ہے دوستو؟ تو الفاظ کی ایک ایسی ترتیب ہوتی ہے جس میں سادگی ہو، بے تکلفی اور بے ساختگی کی فطری راہ ترک کر کے، جس میں سادگی، بے تکلفی اور بے ساختگی کی فطری راہ ترک کر کے بات کہنے والا انہیں تکلف اور تصنع کے رشتے میں جوڑے، اسے کہا جاتا ہے رعایت لفظی۔ سوال نمبر 86 دیکھیے، نظیر اکبر آبادی کی شاعری کا موضوع کیا ہے؟ سیاسی شاعری، مشترکہ تہذیب، اسلامی تہذیب یا پھر اصلاحی شاعری؟ جی تو سوال نمبر 86 کا صحیح جواب مشترکہ تہذیب ہو جائے گا۔ نظیر اکبر آبادی کی شاعری کا موضوع جو ہے مشترکہ تہذیب ہے۔ بات کریں نظیر اکبر آبادی کی، تو نظیر اکبر آبادی کی پیدائش 1740 عیسوی کو ہوئی ہے دہلی میں اور وفات 1830 عیسوی کو ہوئی ہے۔ نظیر اکبر آبادی کا داخل نصاب کون سے نظمیں ہیں؟ تو یاد رکھیے گا مفلسی، حاتمی نامہ اور بنجارہ نامہ۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا؟ یہ شعر کن کا ہے؟ جوش، چکبست، اقبال یا پھر داغ؟ جی ساتھیو، اس سوال کا صحیح جواب ہوگا پنڈت برج نارائن چکبست۔ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا؟
یہ شعر جو ہے پنڈت برج نارائن چکبست کا ہے۔ بات کریں برج نارائن چکبست کی تو چکبست کی پیدائش 1882 عیسوی کو ہوئی ہے فیض آباد میں، اور وفات جو ہے 1926 عیسوی کو رائے بریلی اسٹیشن پر فالج کے حملے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جوش ملیح آبادی کی پیدائش 1896 عیسوی کو ہوئی ہے ملیح آباد میں، اور وفات 1982 عیسوی کو اسلام آباد میں ہوئی ہے۔ علامہ اقبال کی پیدائش 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں ہوئی ہے، اور وفات علامہ اقبال کی وفات جو ہے 1938 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا۔ رات بھر دیدہ نمناک میں لہراتے رہے، سانس کی طرح سے آپ آتے رہے جاتے رہے، یہ شعر کن کا ہے؟ جگر مراد آبادی، ناصر کاظمی، مخدوم محی الدین، یا پھر شاہز تمکنت؟ جی ساتھیو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا ہمارا مخدوم محی الدین۔ رات بھر دیدہ نمناک میں لہراتے رہے، سانس کی طرح سے آپ آتے رہے جاتے رہے، اس شعر کے خالق جو ہے مخدوم محی الدین صاحب ہیں۔ بات کریں مخدوم محی الدین کی پیدائش اور وفات کی تو ان کی پیدائش جو ہے 1908 عیسوی کو دکن میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1969 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے، لیکن مدفن جو ہے ان کا حیدرآباد میں ہوئی ہے، تو ضرور یاد رکھیے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ان میں سے کون سا مجموعہ مخدوم محی الدین صاحب کا نہیں ہے؟ سرخ سویرا، رخسار سحر، بساط رقص، یا پھر گلِ تر؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا رخسار سحر۔ رخسار سحر کن کا ہے؟ تو یاد رکھیں گے خورشید احمد جامی صاحب کا ہے۔ رخسار سحر جو ہے خورشید احمد جامی صاحب کا یہ تصنیف ہے رخسار سحر۔ اس کے علاوہ جو ہے سرخ سویرا، بساط رقص اور گلِ تر، یہ جو ہے کیا ہے؟ یہ مخدوم محی الدین صاحب کا ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 90 کی طرف۔ ان میں صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ حیدر بخش حیدری، نورتن میر امن، شریف زادہ، رتن ناز سرشار، فسن حجاب، یا ملا وجہی سبرس؟ جی ساتھی، تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا ملا وجہی سبرس۔ نورتن کن کا ہے؟ نورتن تو یاد رکھیے گا شوکت تھانوی کا ہے۔ نورتن جو ہے حیدر بخش حیدری کا نہیں ہے، شوکت تھانوی کا ہے، نوٹ کر سکتے ہیں۔ نورتن جو ہے شوکت تھانوی کا ہے۔ اور شریف زادہ کن کا ہے دوستو؟ شریف زادہ میر امن صاحب کا نہیں ہے، شریف زادہ جو ہے آپ نوٹ کر سکتے ہیں، شریف زادہ جو ہے مرزا ہادی رسوا کا ہے، مرزا ہادی رسوا صاحب کا ہے شریف زادہ۔ اور فسانہ عجائب کن کا ہے؟ تو رجب علی بیگ سرور کا ہے، رجب علی بیگ سرور صاحب کا ہے فسانہ عجائب۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ان میں صحیح جوڑ ملائیے۔ جی ساتھیو، تو 91 کا ہمارا صحیح جواب ہوگا سی والا آپشن۔ پریم چند، آثار معابد، میدان عمل اور گودان، یہ ان کے ناول ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے دوستو یہاں جو دیا گیا ڈپٹی نذیر احمد کا میرات العروض بنات الناس، یہ تو درست ہیں، لیکن مجالس النساء حالی کا ہے، تو اس اعتبار سے یہاں ایک غلط ہوگا۔ رتن ناز سرشار کا فسانہ آزاد، اور شریف زادہ کن کا ہے؟ تو مرزا ہادی رسوا کا ہے، اور تو اس اعتبار سے یہاں بھی غلط ہو جائے گا۔ اب بات کریں یہ آگ کا دریا، قرۃ العین حیدر کا ہے، چاندنی بیگم بھی قرۃ العین حیدر کا ہے، لیکن راجہ گدھ جو ہے یہ بانو قدسیہ کا ناول ہے۔ بانو آپ نوٹ کر سکتے ہیں، بانو قدسیہ کا یہ ناول ہے راجہ گدھ، بہت ہی مشہور ناول ہے بانو قدسیہ کا۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 92 کی طرف۔ منشی پریم چند کے صحیح قول کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا ہے ہمیں حسن و صداقت کا معیار بدلنا چاہیے۔ بی میں ہے حسن کا معیار بدلنے کی ضرورت ہے، شدید ضرورت ہے،
اور سی میں ہے اب ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا، ڈی میں ہے دوستو حسن کا معیار بدل ڈالو۔ جی سوال نمبر 92 کا صحیح جواب اب ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا، سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ منشی پریم چند کی پیدائش 1880 عیسوی کو بنارس کے لمحی گاؤں میں ہوئی ہے اور وفات 1936 عیسوی کو بنارس ہی میں ہوئی ہے۔ ان کا داخل نصاب کون سا ناول ہے؟ تو یاد رکھیے گا منشی پریم چند کا داخل نصاب ناول گودان ہے، جو 1936 عیسوی میں ہی منظر عام پر آیا ہے، اور اردو میں جو ہے 1937 عیسوی میں شائع، ہندی میں 1936 اور اردو میں 1937 عیسوی میں جامعہ سے شائع ہوا ہے ناول گودان۔ اور ناول گودان میں کتنے ابواب ہیں دوستو؟ تو یاد رکھیے گا 36 ابواب ہیں۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 93 کی طرف۔ عصمت کے کس ناول میں ماں بننے کا احساس اس کردار کی زندگی میں ایک انقلابی تبدیلی کا باعث بن جاتا ہے؟ جی ساتھیو، تو سوال نمبر 93 کا صحیح جواب ہوگا ٹیڑھی لکیر۔ ٹیڑھی لکیر اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ بات کریں عصمت چغتائی کی دوستوں، تو عصمت چغتائی کی پیدائش جو ہے اگست 1915 عیسوی کو یہ ہے، یاد رکھیے گا اگست 1915 عیسوی کو یہ ہے بدایوں میں، اور وفات 1991 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ عصمت چغتائی کا داخل نصاب افسانوی مجموعہ چوٹیں ہیں، ضرور یاد رکھیے گا چوٹیں۔ عصمت چغتائی کا داخل نصاب افسانوی مجموعہ ہے۔ افسانوی مجموعہ چوٹیں کب شائع ہوا دوستو؟ تو 1942 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور اس پہ 11 افسانے ہیں اور 3 خاکے اور 1 ڈرامے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کس افسانے کی تخلیق پر عصمت چغتائی پر فحاشی کا الزام لگا اور انہیں مطعون کیا گیا؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا ساتھیو لحاف۔ عصمت چغتائی کا افسانہ لحاف پر جو ہے فحاشی کا الزام لگایا گیا تھا اور اس پر جو ہے انہیں مطعون کیا گیا تھا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آغا حشر اور اردو ڈرامہ ان میں سے کس کی تصنیف ہے؟ آغا حشر اور اردو ڈرامہ۔ جی تو سوال نمبر 95 کا صحیح جواب ہو جائے گا انجم آرا انجم۔ آغا حشر اور اردو ڈرامہ انجم آرا انجم کی تصنیف ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 96 کی طرف۔ اشتراکیت سب سے زیادہ کس نقاد کے یہاں ملتی ہے؟ جی تو اشتراکیت جو ہے دوستو سب سے زیادہ احتشام حسین کے یہاں ملتی ہے۔ بات کریں احتشام حسین کی، 1912 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اعظم گڑھ میں، اور وفات جو ہے احتشام حسین صاحب کی 1972 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اعلی احمد سرور کی پیدائش 1911 عیسوی کو بدایوں میں، اور وفات 2002 عیسوی کو کہاں ہوئی ہے؟ تو الہ آباد میں۔ کلیم الدین احمد کی 1908 عیسوی کو پٹنہ میں، اور وفات 1983 عیسوی کو پٹنہ ہی میں۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 97 کی طرف۔ میرات الشعراء کے مصنف کا نام کیا ہے؟ میرات الشعراء کس کی تخلیق ہے؟ مولانا حالی عبد الرحمن بجنوری، مولوی عبد الرحمن، یا پھر خلیفہ عبد الحلیم؟ جی دوستو تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا مولانا عبد الرحمن۔ میرات الشعراء جو ہے مولانا عبد الرحمن صاحب کی تخلیق ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اردو شہ پارے ان میں سے کس کی تصنیف ہے؟ بہت ہی مشہور کتاب ہے اردو شہ پارے، اکثر اس سے سوال بنتا ہے دوستو۔ تو اردو شہ پارے کے تخلیق کار جو ہیں وہ محی الدین قادری زور صاحب ہیں۔ محی الدین قادری زور کے بارے میں بات کریں تو محی الدین قادری زور کی پیدائش 1905 عیسوی میں ہوئی ہے، یاد رکھیے گا 1905 عیسوی کو حیدرآباد میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور وفات 1962 عیسوی کو سری نگر کشمیر میں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، پیدائش 1905 عیسوی کو اور وفات 1962 عیسوی کو سری نگر کشمیر میں۔ ضرور یاد رکھیے گا محی الدین قادری زور کی یہ تصنیف اردو شہ پارے۔ اس کے علاوہ جو ہے محی الدین قادری زور صاحب کی دیگر کتابوں کے بارے میں بات کریں تو
جو ہے روح تنقید کا آپ نے نام سنا ہوگا. روح تنقید ان کی بہت ہی مشہور کتاب ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے افسانے بھی لکھے ہیں، جیسے کہ طلسم تقدیر، سیر گلکنڈہ، گلکنڈ ہیرے. ان کے جو ہے افسانی مجموعے ہیں، طلسم تقدیر، سیر گلکنڈہ اور گلکنڈ ہیرے. اور ان کے مشہور افسانوں میں جو ہے بالا، گلکنڈہ کی آخری رقاصہ، 5 اشرفیہ، سر و صحرا، 5 گنڈے، یہ سبھی جو ہیں محی الدین قادری زور صاحب کے افسانے ہیں. چلیے جی، اب بات کریں مسعود حسین خان کی. تو مسعود حسین خان کی پیدائش دوستو 1919 عیسوی کو قائم گنج فرخ آباد میں ہوئی ہے، اور وفات 2010 عیسوی کو ہوئی ہے. پڑھتے ہیں سوال نمبر 99 کی طرف. دیوان جوشش کو ان میں سے کس نے مرتب کیا ہے؟ امتیاز علی عرشی، رشید حسن خان، مسعود حسن خان، یا پھر قاضی عبدالودود. جی، دیوان جوشش کو کس نے مرتب کیا ہے؟ تو دیوان جوشش کو قاضی عبدالودود نے مرتب کیا ہے. یاد رکھیے گا دوستو، قاضی عبدالودود نے دیوان جوشش کو مرتب کیا ہے. قاضی عبدالودود صاحب کی پیدائش 1896 عیسوی کو کاکو بہار میں ہوئی ہے، یاد رکھیے گا. اور وفات جو ہے ان کی 1984 عیسوی کو بہار ہی میں ہوئی ہے. قاضی عبدالودود کو جدید تحقیق کا بانی بھی کہا جاتا ہے. ضرور یاد رکھیے گا، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جدید تحقیق کا بانی کسے کہا جاتا ہے تو آپ ضرور بتائیے گا قاضی عبدالودود کو. قاضی عبدالودود کو جو ہے جدید تحقیق کا بانی بھی کہا جاتا ہے. یہ بہار کے بہت ہی مشہور محقق ہیں. ان کے مشہور تصانیف کے بارے میں بات کریں تو آوارہ گرد، اشعار، جہان غالب، تعین زمانہ اور صحت متن. ضرور یاد رکھیے گا، ان سے سوالات بنتے ہیں. اشتر و سوزن وغیرہ ہے، عیارستان ہے، تو ان سے بھی جو ہے سوالات بنتے ہیں. اشتر و سوزن اور عیارستان. عیارستان میں 3 کتابیں ہیں اور اشتر و سوزن میں 2 ہیں، تو ضرور یاد رکھیے گا. چلیے جی، اب بڑھتے ہیں ہمارے آج کے آخری سوال کی طرف. غالب کے تمام مدون اور غیر مدون کلام کا مرتب کون ہے؟ جی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا امتیاز علی عرشی. امتیاز علی عرشی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. بات کریں امتیاز علی عرشی کی، تو عرشی کی پیدائش 1904 عیسوی کو ہوئی ہے دوستو، رامپور میں، اور وفات 1981 عیسوی کو رامپور ہی میں ہوئی ہے. امتیاز علی عرشی کو جو ہے ماہر غالبیات بھی کہا جاتا ہے، تو ضرور یاد رکھیے گا. دیوان غالب، مکاتب غالب، انہوں نے جیسے کتاب کو مرتب کیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے انتخاب غالب اور جو ہے فرہنگ غالب، جو ہے اس طرح کی کتاب کو جو ہے انہوں نے مرتب کیا ہے. تو دیوان غالب ایک آتا ہے نسخہ عرشی، تو اسے آپ ضرور یاد رکھیے گا. یہ غالب کا مکمل کلام کا تاریخی ترتیب ہے دیوان غالب. اور اس کی جو ہے 1958 عیسوی میں جو ہے اشاعت ہوئی ہے دیوان غالب نسخہ عرشی کی، تو ضرور یاد رکھیے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں دوستو، ملتے ہیں اگلے کلاس میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.